اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس درس قرآن میں آپ تمام حضرات کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا کروڑ احسان کہ اس نے ہمیں توفیق بخشی کہ ہم درس قرآن کا سلسلہ کر رہے ہیں اور آپ تمام اس کو سن رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اسی طریقے سے ہمیں درس قرآن کرنے کی اور آپ تمام حضرات کو سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج جو ہے وہ 19ویں تراویح ہوئی اور 19ویں تراویح میں 23واں پارہ مکمل تلاوت ہوئے۔ انشاءاللہ اسی سپارے میں سے چند منتخب آیات مبارکہ پر کلام کریں گے۔ 23ویں پارے کے اندر سورہ یاسین، سورہ صافات، سورہ صاد اور سورہ زمر کا کچھ حصہ ہے۔ سورہ یاسین کی ابتدا 22ویں پارے میں ہو جاتی ہے، اس کا کچھ حصہ جو ہے وہ 22ویں پارے میں اور پھر اس کے بعد مکمل جو ہے وہ 23ویں پارے میں۔ انشاءاللہ آغاز بھی کریں گے سورہ یاسین سے ہی۔ سورہ یاسین جو ہے مکی صورت ہے، اور مکی اور مدنی صورتوں میں یہ ڈفرنس ہوتا ہے کہ مکی وہ صورتیں ہوتی ہیں جو ہجرت مدینہ سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، اور مدنی صورتیں وہ صورتیں ہوتی ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہجرت مدینہ کے بعد نازل ہوئی۔ اسی طریقے سے ایک یہ ڈفرنس بھی ہے کہ مکی صورتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے کور بلیفز، بنیادی بلیفز جو ہیں، بنیادی عقائد جو ہیں اس کو ذکر فرمایا ہے۔ اسی طریقے سے سابقہ امتوں کے بارے میں ذکر فرمایا ہے کہ ان امتوں نے، ان لوگوں نے یہ غلط کام کیے تھے، ان کا یہ انجام ہے، تاکہ اس سے ہم درس حاصل کریں اور اسلام کے قریب ہوں۔ اور مدنی صورتوں کے اندر احکامات الہیہ ہیں کہ کس طریقے سے آپ نے زندگی گزارنی ہے، کون سے اعمال کو کس طریقے سے اختیار کرنا ہے، کن چیزوں سے آپ نے بچنا ہے۔ تو وہ حضرات جو قرآن کریم کو تفسیر سے سمجھنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے یہ بہتر طریقہ ہے، یہ بہتر سولیوشن ہے کہ وہ پہلے مکی صورتوں کا انتخاب کریں، پھر اس کے بعد مدنی صورتوں کا انتخاب کریں۔ تو اس سے ہوگا یہ کہ بنیادی جو بلیفز ہیں، بنیادی جو عقائد ہیں، وہ آپ کو اچھے طریقے سے ابتدائی میں سمجھ میں آ جائیں گے۔ تو سورہ یاسین کے اندر بھی ایسا ہی معاملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر توحید، رسالت اور حشر اور قیامت کے بارے میں ذکر فرمایا۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ یہ سورہ یاسین جو ہے قرآن کریم کا دل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ قَلْبًا، ہر چیز کا دل ہوتا ہے۔ وَقَلْبُ الْقُرْآنِ یاسین، اور قرآن کا دل سورہ یاسین ہے۔ وَمَنْ قَرَأَ یاسین کتب اللہ لہو بقراءتها قراءۃ القرآن 10 مرات، جو شخص سورہ یاسین کی تلاوت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے 10 قرآن پاک پڑھنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو اس حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر چیز کا دل ہوتا ہے۔ اگر دنیاوی اعتبار سے بھی ہم دیکھیں، کوئی بھی چیز ہو، اس کا ایک جز ایسا ہوتا ہے کہ جس کے بغیر وہ چیز برقرار یا باقی نہیں رہتی۔ مثال کے طور پر آپ گاڑی کی اگزامپل دیکھ لیجئے کہ گاڑی سے اگر انجن ہٹا لیا جائے تو گاڑی باقی نہیں رہے گی۔ اسی طریقے سے اگر کمپیوٹر ہو، فون ہو، اگر اس میں سے پروسیسنگ چپ جو ہے وہ ہٹا دی جائے تو وہ فون کام نہیں کرے گا، ایون دو کہ اس میں بیٹری ہو، کیمرہ ہو، باقی دیگر چیزیں ہوں۔ اسی طریقے سے اگر دیکھا جائے انسانی قلب، یہ پمپنگ اسٹیشن کا کام کرتا ہے، خون کی روانگی کرتا ہے۔ اگر یہ ورک کرنا یا اس میں کسی قسم کی خرابی آ جائے تو باڈی آرگن کام کرنا روک دیتے ہیں، اور بسا اوقات تو موت بھی واقع ہو جاتی ہے۔ تو اسی طریقے سے اس سورہ مبارکہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ یہ سورت جو ہے وہ قرآن کریم کا دل ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سورہ مبارکہ کے جو مضامین ہیں وہ نہایت ہی امپورٹنٹ ہیں، بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ ہر شخص کو ان پر اعتقاد رکھنا لازم و ضروری ہے۔ عمومی طور پر قرآن کریم کے جتنے بھی احکامات ہیں ان پر اعتقاد رکھنا، ان پر یقین رکھنا لازم و ضروری ہے، لیکن یہ وہ کور بلیفز ہیں کہ اگر ان میں سے کسی کو بھی چھوڑ دیا تو اسلام سے خارج ہو جاتا ہے بندہ۔ اسی بنا پر اس سورہ مبارکہ کو قرآن کریم کا دل قرار دیا۔ اسی طریقے سے ایک اور حدیث مبارکہ ہے کہ جس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص قریب المرگ ہو، یعنی کہ موت کی حالت ہے، موت طاری ہونے والی ہے اس پر، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کے لیے ارشاد فرمایا کہ وَيَاسِين قلب القرآن، یاسین قرآن کریم کا دل ہے، لا يقرؤها رجل يريد الله والدار الآخرة إلا غفر له، جو شخص اسے اللہ اور آخرت کی نیت سے پڑھے گا اللہ تعالیٰ اسے بخش دے گا۔ وَقْرَؤُوهَا عَلَىٰ مَوْتَاكُمْ، لہٰذا اسے اپنے مردوں کے پاس تلاوت کرو۔ یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص قریب المرگ ہو تو اس کے سامنے سورہ یاسین کی تلاوت کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانی فرمائے گا۔ کس طریقے سے آسانی ہوگی؟ 2 طریقے سے۔ نمبر 1، جب بندہ قریب المرگ ہوتا ہے تو شیطان جو ہے بندے کو وساوس دیتا ہے کہ دین اسلام کو چھوڑ دو اور کفر اختیار کر لو، تو اللہ تعالیٰ اس معاملے میں آسانی فرمائے گا۔ دوسرا، موت کی جو شدت ہوتی ہے یہ کافی زیادہ ہوتی ہے، تو جب قرآن کریم کی سورہ یاسین کی تلاوت اس کے سامنے کی جائے گی تو یہ شدت میں کمی واقع ہو جائے گی۔ تو ہمیں چاہیے کہ سورہ یاسین کا جو یہ سلسلہ ہے یہ روزانہ اپنے گھروں میں جاری رکھیں، اور قرآن کریم کی تلاوت کے ساتھ ساتھ اس کے مفاہیم کو بھی سمجھیں، کیونکہ قرآن کریم کا یہ دل قرار دیا گیا ہے۔
آغاز کرتے ہیں پہلی آیت مبارکہ سے۔ پہلی آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یاسین، یہ ایسی سورہ مبارکہ ہے کہ جس کی ابتدا حروف مقطعات سے ہوتی ہے، جیسے کہ الف لام میم طٰ، الف لام میم صاد، اسی طریقے سے یاسین۔ یہ وہ الفاظ ہیں کہ جن کے معنی ہمیں معلوم نہیں، صرف اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے بتائے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا علم جانتے ہیں۔ اور انشاءاللہ جب جنت میں جائیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں امید ہے کہ وہ ہمیں ان معانی اور مفاہیم سے آشنا ضرور فرمائے گا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی قسم اٹھائی اور پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے بارے میں ذکر فرمایا۔ اس سے پہلے کہ ہم آیت مبارکہ کو غور کریں، اس کا پس منظر جان لیجیے۔ رب تعالیٰ نے اولاً تو قرآن کریم کی قسم اٹھائی، پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے بارے میں آگے ذکر فرمایا۔ تو آپ اس بات کو ذہن نشین رکھیے کہ رب تعالیٰ کو کسی قسم کی قسم اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ کفار مکہ یا عرب کا یہ طریقہ کار تھا، جب بھی وہ کسی چیز کی امپورٹنس کو ظاہر کرنا چاہتے تو اس سے قبل جو ہے وہ قسم اٹھاتے۔ تو اسی طریقے سے رب تعالیٰ نے یہاں پر قسم اٹھائی اور ارشاد فرمایا والقرآن الحکیم، حکمت والے قرآن کریم کی قسم۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کے آگے جو کانٹیکس آ رہا ہے، کانٹینٹ آ رہا ہے، وہ بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے، بہت زیادہ ہی خاص ہے۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انک لمن المرسلین، بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رسولوں میں سے ہیں۔ اب یہاں ذہن نشین رکھیے کہ کفار مکہ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کرتے اور یہ کہتے کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی نبی ہماری طرف نہیں بھیجا اور ہم آپ کو اللہ تعالیٰ کا رسول نہیں مانتے۔ تو اس کے جواب میں رب تعالیٰ نے خود سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی دی کہ یہ اللہ کے رسول ہیں اور ان پر ایمان لانا لازم و ضروری ہے۔ تو رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انک لمن المرسلین، بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم رسولوں میں سے ہیں، اور ایسے رسول ہیں علی صراط مستقیم، جو سیدھے راستے پر بھیجے گئے ہیں۔ اور یہ سیدھا راستہ کون سا ہے؟ جو منزل مقصود تک پہنچانے والا ہے۔ منزل مقصود کہتے ہیں کس کو ہے؟ کہ ایسی منزل کہ جس کے اختیار کرنے سے بندہ جو ہے وہ راہ نجات کی طرف پہنچ جائے۔ اور یہ راہ نجات والی منزل کون سی ہے؟ توحید کی، رسالت کی، ہدایت کی۔ ان چیزوں کو اختیار کرے گا تو بندہ منزل مقصود تک پہنچے گا، راہ نجات کی طرف پہنچے گا۔ اور اس کا ذریعہ کیا ہے؟ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن حکیم۔ اگر ہم قرآن حکیم کو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ اور احادیث مبارکہ کو سمجھیں، اس پر عمل کریں، تو ہم راہ نجات پالیں گے۔ یہاں یہ بات بھی ذہن نشین رکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے یہاں ارشاد فرمایا کہ سیدھے راستے پر ہیں، اور دیگر قرآنی آیتوں میں یہ بھی ذکر فرمایا کہ آپ سیدھے راستے کی رہنمائی کرتے، اس کی ہدایت دیتے، اور آپ کے ذریعے سے لوگ ہدایت بھی پا جاتے ہیں۔ رب تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو سیدھی راہ کی طرف بلاتے۔ اسی طریقے سے ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام ویخرجہم من الظلمات الی النور بإذنہ، اللہ ان کے ذریعے اسے سلامتی کے راستوں کی ہدایت دیتا ہے جو اللہ کے مرضی کے تابع ہو جائے، اور انہیں اپنے حکم سے تاریکیوں سے روشنی کی طرف لے جاتا ہے۔ وَيَهْدِيهِمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور انہیں سیدھی راہ کی طرف ہدایت دیتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدھی راستے کی طرف ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتے اور اس راستے کی ہدایت بھی دیتے، اور لوگ جو ہے آپ کی اس ہدایت کو قبول بھی کر لیتے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم سیدھے راستے کی طرف چلیں، اور سیدھا راستہ کون سا ہے؟ میں نے آپ کو ذکر کیا توحید کا، رسالت کا، اسی طریقے سے راہ ہدایت کو اختیار کرنے کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے حکم ارشاد فرمائے ان حکم کو پورا کرنا، احادیث مبارکہ میں جن چیزوں کو کرنے کا حکم دیا اور جن چیزوں سے بچنے کا حکم دیا ان چیزوں سے بچنا، یہ وہ طریقہ ہے جو آپ کو ہدایت کی طرف لے جانے والا ہے، آپ کو جنت کی طرف لے جانے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا بنائے جو سیدھے راستے پر چلنے والا ہو، دوسرے لوگوں کو اس کی ہدایت دینے والا، اس کی رہنمائی کرنے والا، اور اللہ تعالیٰ سے یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے ذریعے سے دوسرے لوگوں کو ہدایت بھی پہنچا کہ وہ سیدھے راستے پر چلے، تاکہ اس کا ثواب جاریہ ہمیں حاصل ہو۔ اب یہاں ایک اور بات ذہن نشین رکھیے کہ کفار مکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے سلسلے میں انکار کرتے اور آپ پر ایمان نہیں لاتے، لیکن آج کے دور میں الحمدللہ ہم مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے، ہم اللہ تعالیٰ کو ایک مانتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا رسول مانتے ہیں، لیکن ان تمام چیزوں میں ہمارا کامل اعتقاد نہیں ہے۔ اگر کامل اعتقاد ہوتا تو یقین جانیے ہم سیدھے راستے پر بھی چل رہے ہوتے اور دوسرے لوگوں کو بھی سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کر رہے ہوتے۔
تو کامل ایمان کے لیے بہت ضروری ہے کہ علم دین کا ہونا، علم دین حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے۔ اور یہاں یہ بات بھی ذہن نشین رکھیے کہ مثال کے طور پر اگر ایک شخص ہو جس کو گاڑی ڈرائیو نہیں کرنا آتی، اور اگر آپ اس کو کہیں گے بھائی گاڑی جو ہے وہ ڈرائیو کرو، تو یقینی طور پر ایکسیڈنٹ ہونا ہے۔ لیکن اگر ایک ایسا شخص ہو جس کو ڈرائیونگ آتی ہو، اس کے پاس اس کی نالج ہو، اس نے پریکٹیکلی طور پر گاڑی کو ڈرائیو کیا ہو، تو آرام سے اس کے لیے گاڑی چلانا آسان ہوگا۔ بالکل یہی مثال ہمارے لیے بھی ہے کہ اگر علم دین کی روشنی سے ہم اپنے آپ کو آشنا نہیں کریں گے، ہدایت نہیں پائیں گے، تو ممکنہ طور پر ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم ایسے اعمال کر رہے ہوں کہ جو ہماری ازمپشن میں تو ایسا ہو کہ ہم اچھے اعمال کر رہے ہیں، لیکن رب تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ گناہ میں شمار کیے جا رہے ہیں۔ مثال دیتا ہوں آپ کو اچھے طریقے سے اور سمجھ میں آئے گا کہ کچھ لوگ جو ہے وہ نماز کی ادائیگی کرتے ہیں، لیکن نماز کی ادائیگی ایسے کر رہے ہوتے ہیں کہ پاکی حاصل نہیں ہوتی۔ کچھ خواتین ایسی ہیں کہ جن کو حیض و نفاس کے مسائل نہیں معلوم ہوتے ہیں، اور اسی ناپاکی کی حالت میں وہ نماز ادا کر رہی ہوتی ہیں، روزہ رکھ رہی ہوتی ہیں۔ اور بسا اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ ان کو روزہ یا نماز کی ادائیگی کرنی ہوتی ہے، اور وہ اس بیسس پر نماز چھوڑ دیتے ہیں کہ ان کے گمان میں یہ ہوتا ہے کہ وہ ابھی ناپاکی کی حالت میں۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہیں بغیر علم کے ہمیں حاصل نہیں ہوگی، بغیر علم کے حاصل نہیں ہوگی۔ تو ہم جب اس کو کر رہے ہوں گے تو ممکنہ طور پر ایسا ہوگا کہ ہم غلط چیز کا ارتکاب کر رہے ہوں گے، اور ہمارے ذہن و گمان میں یہ ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہوگا، جبکہ اس کے برعکس معاملہ ہو رہا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے نامہ اعمال میں گناہوں کو شامل کر رہا ہوگا۔ اس لیے علم دین کا حاصل کرنا بے حد ضروری ہے۔ آپ عقائد کا علم سیکھیے، عبادات کا علم سیکھیے، باطنی گناہوں کا علم سیکھیے۔ باطنی گناہ تو ایسی بیماری ہے، آپ یقین کیجئے کہ بسا اوقات انسان بظاہر تو نیک نظر آ رہا ہوتا ہے، لیکن اس کے باطن میں اتنی خرابی ہوتی ہے کہ الامان والحفیظ۔ بسا اوقات تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ لوگ بظاہر آپ کے سامنے ایک ایسا لبادہ اوڑے ہوتے ہیں کہ جو نیکوکار کا ہوتا ہے، لیکن ان کا باطن پاک نہیں ہوتا۔ اور وہ باطن پاک اسی وقت ہو سکتا ہے کہ جب علم دین، ان گناہوں کی معرفت ہو، اور ان گناہوں سے کس طریقے سے بچنا ہے اس کا آپ کے پاس میکینزم ہو۔ اسی میکینزم کے سلسلے میں الحمدللہ الفرقان نیٹ ورک مختلف شارٹ کورسز کرواتا ہے۔ فرض علوم ہو گیا، عقائد کے سلسلے ہو گیا، حقوق زوجین ہو گیا، اسی طریقے سے باطنی گناہوں کی معرفت، روزوں کے مسائل، یہ تمام کے تمام شارٹ کورسز ہم کرواتے ہیں تاکہ اس کے ذریعے جو ہے لوگ رہنمائی حاصل کریں اور اپنی باؤنڈریز کو جانیں کہ کن چیزوں کو انہوں نے اختیار کرنا اور کن چیزوں سے انہوں نے بچنا ہے۔ آگے جو سورہ مبارکہ کا انتخاب کیا ہے وہ سورہ الصافات ہے۔ یہ بھی سورہ مکی سورہ ہے، اور اس سورہ کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا واقعہ ذکر ہے۔ قبل اس سے کہ آیت مبارکہ کے بارے میں کلام کریں، اس کا پس منظر جان لیجیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ تو مجھے ایک بیٹا عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ آپ علیہ السلام کی دعا کو قبول فرماتا ہے اور آپ کو ایک بیٹا عطا فرماتا ہے۔ جب وہ بڑے ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں حکم ارشاد فرماتا ہے کہ اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرو۔ تو اسی واقعے کو اس آیت مبارکہ میں، ان آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ربی ہب لی من الصالحین۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اے میرے رب مجھے نیک اولاد عطا فرما۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے کہ نیک اولاد کی دعا کی جائے۔ عمومی طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ ہم دعا کر رہے ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ یا رب ہمیں اولاد عطا فرما دے۔ بہتر یہ ہے کہ اس طریقے سے دعا مانگی جائے کہ اے اللہ تو مجھے نیک اولاد عطا فرما۔ ایک اور چیز یہاں پر یہ بھی شامل کر لیجیے کہ جب بھی دعا کریں، جس چیز کی آپ کو طلب ہو، آپ اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہو، اللہ تعالیٰ سے عافیت کے ساتھ اس چیز کو مانگیں۔ آپ مال چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ ایسا مال عطا فرما کہ جس میں میرے لیے عافیت ہو۔ آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہے تو آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اے اللہ اس ضرورت کو عافیت کے ساتھ میرے لیے پورا فرما۔ تو یہ انشاءاللہ کارآمد دعا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہے، سنت ہے، تو اسی طریقے سے دعا مانگنی چاہیے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فبشرناہ بغلام حلیم۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمائی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خوشخبری دی ایک بردبار اور عقل مند بیٹے کی۔ اسی کو ذکر فرماتے ہیں فبشرناہ بغلام حلیم، تو ہم نے اسے ایک بردبار عقل مند لڑکے کی خوشخبری سنائی۔ اب جب حضرت اسماعیل علیہ السلام 13 یا 14 سال کی عمر کو پہنچتے ہیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب آتا ہے۔ اسی خواب کو اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا فلما بلغ معہ السعی، پھر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ حضرت اسماعیل کوشش کرنے کے قابل عمر کو پہنچ گئے، قال یا بنی، تو حضرت ابراہیم نے کہا انی ارا فی المنام انی اذبحک، اے میرے بیٹے میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا تری،
اب تو دیکھ تیری کیا رائے ہے اس معاملے میں۔ قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کہتے ہیں کہ اے میرے والد، آپ وہی کریں جس کا آپ کو اللہ تعالیٰ نے حکم ارشاد فرمایا، انشاءاللہ عنقریب آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ پھر اس کے بعد کیا معاملہ ہوا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لٹاتے ہیں اور ذبح کرنے کا معاملہ کرتے ہیں۔ اسی چیز کو اللہ تعالیٰ نے آگے ذکر فرمایا، فلما اسلم وتلہ للجبین، تو جب ان دونوں نے ہمارے حکم پر گردن جھکا دی، ونادیناہ یا ابراہیم، اور ہم نے اسے ندا فرمائے کہ اے ابراہیم، قد صدقت الرؤیا، بے شک تو نے خواب سچ کر دکھایا، انا کذالک نجزی المحسنین، ہم نیکی کرنے والوں کو ایسا ہی صلہ دیتے ہیں۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کو قربان کرنے کے لیے تیار ہوئے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لٹا دیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام چھری پھیرنے ہی والے ہوتے ہیں کہ آسمان سے ندا آتی ہے کہ اے ابراہیم، یعنی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ندا دی جا رہی ہوتی ہے کہ آپ رک جائیے، اللہ تعالیٰ نے آپ کے اس ایگزامینیشن پروسیس کو پورا کر دیا ہے، آپ کا جو انٹینٹ تھا اللہ تعالیٰ اس انٹینٹ کو حقیقی طور پر جانتا ہے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بجائے آپ اس جنتی مینڈے کو ذبح کریں۔ اور اسی چیز کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے آگے قرآن کریم کی آیت مبارکہ میں ذکر فرمایا، ان ھذا لہو البلاء المبین، بے شک یہ ضرور کھلی آزمائش تھی، وفدیناہ بذبح عظیم، اور ہم نے اسماعیل کے فدیے میں ایک بڑا ذبیحہ دے دیا، وترکنا علیہ فی الآخرین، اور ہم نے بعد والوں میں اس کی تعریف باقی رکھی۔ یعنی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس واقعے کو اللہ تعالیٰ نے آج تک برقرار رکھا ہے، اور ہم بقرعید میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو ہی پورا کر رہے ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں جانور کو قربان کرتے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو معاملہ آپ نے پورا اختیار کیا اور اللہ تعالیٰ کے حکم کو بجا لائے، اسی سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ سلام علی ابراہیم، سلامتی ہو حضرت ابراہیم علیہ السلام پر، کذالک نجزی المحسنین، ہم نیکی کرنے والوں کو ایسا ہی صلہ دیتے ہیں۔ اب خواتین و حضرات، یہ پورے واقعے کو جو آپ کو ذکر کیا ہے، اس پورے واقعے سے چند مختلف چیزیں ہمارے سامنے پیش آتی ہیں۔ نمبر 1، ہمیں اپنے اولاد کی تربیت ایسی کرنی ہے کہ وہ دین پر چلنے والوں، جیسے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی تربیت کی۔ اس تربیت میں حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اف تک نہ کہا کہ اے میرے والد، میں کیوں قربان ہوں، میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قربان ہونے کے لیے تیار نہیں، آپ کسی اور کو کہتے ہیں قربان ہونے کے لیے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں اپنے اولاد کی تربیت اچھے طریقے سے کرنی ہے، اور اس کا جو ذریعہ ہے وہ یہ ہے کہ دین متین کی آگاہی ان تک پہنچانا۔ دوسرا معاملہ جو یہاں پر ہمیں نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جس طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات کو مانا، تو ہمیں بھی یہاں پر اس چیز کو غور کرنا چاہیے۔ یہ بالخصوص اولاد کے لیے ہے کہ اولاد کو اپنے والدین کے سامنے اف تک نہیں کہنا چاہیے، جو جائے کہ اس سے کوئی بڑی چیز یا بڑی حرکت یا بڑی بدتمیزی بندہ اختیار کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے جس کا ہمیں یہ مفہوم ملتا ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا معاملہ اختیار کرو۔ ہم دیکھتے ہیں اپنے معاشرے میں، آپ لوگ بھی دیکھتے ہوں گے کہ کئی اولاد ایسی ہوتی ہیں کہ جب والدین بڑی عمر کو پہنچ جاتے ہیں تو ان کے ساتھ برا سلوک کر رہے ہوتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ مقافات عمل ہر کسی کے ساتھ ہونا ہے۔ آپ کے ساتھ اگر دنیا میں نہیں ہو رہا تو بروز محشر قیامت کے دن آپ نے اس کا جواب دینا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ آپ کی نیکیاں اولاً والدین کو دے دے گا، اور اگر آپ کے پاس کوئی نیکی نہیں ہوگی تو والدین کی جو گناہ ہے وہ آپ کے نام اعمال میں ڈال دیے جائیں گے۔ تو اس چیز سے بچیے۔ اگر کسی شخص نے والدین سے بدتمیزی کی ہے، زبان دراز کی ہے، ہاتھ اٹھایا ہے، تو اسے چاہیے کہ ان سے معافی مانگے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بھی معافی مانگے۔ اسی طریقے سے ایک اور چیز ہمیں جو یہاں پہ سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ قربانی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پہلے اپنے وطن کے سلسلے میں قربانی دی، اپنی جان کے سلسلے میں قربانی دی، مال کے سلسلے میں قربانی دی، اور اب یہاں اللہ تعالیٰ نے آپ کا امتحان لینا چاہا اور اپنے بیٹے کی قربانی چاہی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ دین متین کے سلسلے میں ہمیں قربانی کے لیے تیار رہنا چاہیے، اور یہ قربانی مختلف طریقہ کار سے ہو سکتی ہے، وقت کے لحاظ سے، مال کے اعتبار سے، جان کے اعتبار سے۔ وقت کے ذریعے قربانی دینے سے مراد یہ ہے کہ دین ہمیں یہ کہتا ہے کہ ہم نے علم دین سیکھنا ہے، لیکن ہمارے پاس ساری چیزوں کرنے کے لیے ٹائم ہے، لیکن علم دین سیکھنے کے لیے ٹائم نہیں ہے۔
دین متین ہمیں یہ کہتا ہے کہ آپ نے 10 منٹ نکال کر فرائض اور واجبات اور سنن کو ادائیگی کرنی ہے، لیکن ہمارے پاس پلے اسٹیشن، گیمز، دیگر چیزیں کرنے کے لیے، سوشل میڈیا استعمال کرنے کے لیے ٹائم موجود ہے، لیکن نماز پڑھنے کے لیے ہمارے پاس ٹائم موجود نہیں ہے۔ دین متین ہمیں یہ کہتا ہے کہ ہمیں روزہ رکھنا ہے، بدنی طور پر قربانی دینی ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم سے بھوک برداشت نہیں ہوگی، پیاس برداشت نہیں ہوگی، تو یہ قربانی جو ہے دین ہم سے چاہتا ہے۔ اسی طریقے سے صحابہ کرام کا آپ عمل دیکھیے، جب آپ لوگ ہجرت کر کے آئے تو جو انصار صحابہ تھے انہوں نے قربانی اس طریقے سے دی کہ اپنا آدھا مال مہاجر صحابہ کو دے دیا۔ انصار صحابہ کے نکاح میں 2 خواتین ہیں تو آپ نے ایک کو طلاق دی تاکہ مہاجر بھائی کا اس سے نکاح ہو سکے، تو ایک بڑی مثال ہے۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کا آپ مطالعہ کریں، صحابہ کرام، اولیاء اعظام، ان تمام کی سیرت مبارکہ کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں یہ علم حاصل ہوتا ہے، یہ ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ انہوں نے ہر مقام پر قربانی دی۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم دین متین کی ترویج کے سلسلے میں ایثار والا، قربانی والا جذبہ اختیار کریں اور دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دیں۔ یاد رکھیے اللہ تعالیٰ کے نبی نے ارشاد فرمایا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک شخص نگہبان ہے اور ہر ایک شخص سے اس کی رعایا کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ رعایا سے مراد یہ ہے کہ اپنے ماتحت جو افراد ہیں اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں آپ سے سوال کرے گا۔ مثال کے طور پر والدین ہیں تو والدین سے اولاد کے بارے میں سوال ہوگا۔ اسی طریقے سے کوئی بڑا بھائی یا بڑی بہن ہے تو اس سے یہ سوال ہوگا کہ چھوٹے بھائی چھوٹے بہن کی تربیت کی یا نہیں کی۔ اسی طریقے سے اگر کوئی آفیسر ہے، اس کے تحت مختلف امپلائز ہیں، ان کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ ان کو آپ نے دین کی طرف راغب کیا یا نہیں کیا، یا آپ کے سامنے اگر کوئی گناہ کر رہے ہیں تو آپ نے ان کو روکا گناہ سے کہ گناہ سے بچ جاؤ، گناہ اختیار نہ کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کے ساتھ ساتھ ایک آیت مبارکہ بھی آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو بچو جہنم کی آگ سے اور اپنے اہل والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ تو یہ بچنا کس طریقے سے ممکن ہوگا؟ آپ کو پورا پروسیجر بتایا میں نے۔ ان تمام چیزوں کو اختیار کریں گے، گناہوں سے بچیں گے، تبھی آپ اپنے آپ کو اور اپنے اہل والوں کو جہنم کی آگ سے بچا سکیں گے۔ رمضان المبارک کی بابرکت ساعتیں ہیں، ان بابرکت ساعتوں میں دین متین کو سیکھیں، علم دین کو سیکھیں اور عمل پیرا ہونے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ اس رمضان المبارک کی برکتوں سے اللہ تعالیٰ آپ کو نیک بنائے گا، اللہ تعالیٰ آپ کو ایک ایسا بندہ بنائے گا جیسے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو کچھ ہم نے سنا ہے اسے سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ بارک اللہ لی ولکم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ۔ الحمدللہ 2026 سن 1447 سن ہجری کے رمضان کے 19ویں درس قرآن کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ کل ہمارا جو درس قرآن تھا اس میں جو آیات پڑھی گئی تھی، یعنی سورہ احزاب کی آیت نمبر 35، ابھی وہ کمپلیٹ نہیں ہوئی تھی، تو ہمارا ارادہ تھا کہ ہم اگلا درس قرآن اسی کو مکمل کرنے کے سلسلے میں کریں گے، تو انشاءاللہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 35 پر ہی کلام چلے گا۔ اور اس میں جو نئے دیکھنے والے ہیں، ہماری گزارش ہے کہ آپ کل کا جو درس قرآن ہے اسے ضرور ملاحظہ کیجیے گا تاکہ آپ کو کنٹینیوسلی کچھ چیزیں پتہ چلیں۔ لیکن خلاصہ اس کا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ انعامات کا ذکر کیا اور انہیں موقوف رکھا چند اوصاف حمیدہ پر، جن کو پہلے ذکر کیا ہے۔ آخر میں فرمایا کہ اعد اللہ لہم مغفرۃ و اجرا عظیما، اللہ تعالیٰ نے ان تمام اوصاف کے حامل مرد اور عورتوں کے لیے تیار کر رکھی ہے مغفرت اور اجر عظیم۔ مغفرت کا مطلب ہوتا ہے سابقہ گناہوں کی معافی۔ اب چونکہ مطلقاً ہے، اس میں صغیرہ کبیرہ کا ذکر تو نہیں ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے اپنے اوپر موقوف رکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے تیار کر رکھی ہے، لہٰذا میں وسعت نظری کا مظاہرہ کر کے اور اللہ کی رحمت پر نگاہ رکھتے ہوئے یقین رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ اگر کوئی ان چیز اوصاف کو ذکر کرتا ہے اور تسلسل سے ان پر استقامت پذیر رہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے تمام صغیرہ کبیرہ ظاہری باطنی گناہ مٹا دے گا، ورنہ ایسے موقعوں پہ اکثر صغیرہ گناہ مراد ہوتے ہیں، لیکن اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے۔ اور دوسرا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسے لوگوں کو اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ اجر بدلے کو کہتے ہیں عظیم، بڑا، تو جب اللہ تعالیٰ کسی اجر کو بڑا کہے تو وہ کتنا بڑا ہوگا اندازہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت بہت زیادہ ہے، اور جس کو اللہ عظیم کہے وہ بھی یقیناً عظمت کے لحاظ سے بہت بڑا ہوگا۔
لیکن یقینی سی بات ہے، میرے تمام بہن بھائی اس بات کو تسلیم کریں گے کہ جب انعام بڑا ہوتا ہے تو کام بھی بڑا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، اور اس میں مشقت بھی ہوتی ہے، محنت بھی ہوتی ہے۔ تو ہمیں اس انعام کو سامنے رکھ کر جو اپنے اندر اوصاف پیدا کرنے ہیں، جو افعال و اعمال اختیار کرنے ہیں، ان کی مشقت کو نہیں دیکھنا چاہیے، ان کی شدت اور سختی کو نہیں دیکھنا چاہیے، بلکہ ہمت کر کے ان کو اپنانا چاہیے۔ اور فطرت انسانی کا تقاضا ہے کہ جب انسان کسی بڑے انعام کو دیکھتا ہے تو پھر وہ کام کی مشقت کو نہیں دیکھتا۔ مثال کے طور پہ اگر میں آپ سے کہوں کہ اگر آپ 1 گھنٹے میرے پاس کام کر لیں، تھوڑا سا سخت کام تو ہے، لیکن میں آپ کو 1 گھنٹے کے 5 لاکھ روپے دوں گا، اور اس کے بعد کھانا بھی فری ہے، پک اینڈ ڈراپ بھی دوں گا آپ کو، اور انشاءاللہ اگر آپ لگاتار روزانہ 1 گھنٹہ کام کر کے 5 لاکھ روپے حاصل کرتے رہے تو 2 مہینے کے بعد آپ کو دبئی کا ریٹرن ٹکٹ بھی میں فری کے اندر دوں گا، وہاں پہ جائیں وتھ فیملی، ہوٹل ہمارا، کرایہ ہمارا، کھانا پینا ہمارا۔ کیا خیال ہے، آپ یہ کام کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ اب چاہے وہ عمل کتنا ہی مشقت والا کیوں نہ ہو، آپ اس میں شدت سختی بھی محسوس کریں۔ یعنی عمومی تقاضا یہ ہے کہ ہم کہیں گے یار کوئی بات نہیں، شدت سختی ہے تو کیا ہوا، انعام بھی تو بڑا ہے۔ بس یہ جب دین کے معاملے میں ذہن بن جاتا ہے، جب عبادات کے معاملے میں بنتا ہے، جب اوصاف حمیدہ کو اختیار کرنے کے بارے میں بنتا ہے، جب اوصاف قبیحہ کو دور کرنے اور گناہوں سے بچنے کے بارے میں بن جاتا ہے، تو انسان اللہ کی رضا حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ بس اخروی انعام کو بالکل ایسے دیکھیں جیسے یہ سامنے۔ لیکن ان میں فرق کیوں ہوتا ہے کہ اگر میں کہوں 1 گھنٹے کام کریں 5 لاکھ روپے دوں گا اور 5 لاکھ کی گڈی یہاں پڑی ہو، اور ایک طرف یہ ہو کہ آپ یہ اچھے عمل کریں گے تو آخرت میں جنت ملے گی، لیکن آپ یہ دیکھیں گے کہ اس طرف اٹریکشن زیادہ ہوگی، اس طرف کم محسوس ہوگی۔ وجہ کیا ہے؟ یہ نقد ہے اور آخرت ادھار ہے۔ بس افراد 2 طرح کے ہوتے ہیں، جو ادھار کو دیکھ کر اتنے اٹریکشن محسوس نہیں کرتے، اور کوئی ایسے ہوتے ہیں کہ ادھار کو بھی اس نقد سے زیادہ اپنے قریب دیکھتے ہیں۔ بس یوں کہ ابھی میں مرا اور مجھے انعام ملے گا، وہ اتنا نزدیک اس کو محسوس کرتے ہیں۔ تو پھر وہی کیفیت ان کی بنتی ہے جو کوئی شخص سامنے کیش کو دیکھ کر کرتا ہے، ادھار کو دیکھ کر اس کی طبیعت علیحدہ ہوتی ہے۔ لیکن جو ہمارے جیسے انبیاء علیہ السلام، صحابہ کرام، اہل بیت اطہار، اولیاء اعظام، بڑے بڑے مجتہدین، مفتیان کرام، علماء، اور جو واقعی آخرت کی صحیح فکر رکھنے والے ہیں، جب وہ آخرت کا کوئی انعام دیکھتے ہیں تو ان کو بالکل ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے سامنے ہے، اور وہ پھر انتظار نہیں کرتے، وہ فوراً اس کو اختیار کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ کیفیت آپ بھی بنانے کی کوشش کریں۔ اگر کسی کی نہیں ہے تو اللہ کا شکر ادا کریں، نہیں ہے تو بنانے کی کوشش کریں، انشاءاللہ بڑا فائدہ ہوگا۔ اب شروع کے تو میں نے اوصاف حمیدہ کی وضاحت پچھلے درس قرآن میں کر دی ہے، آیت پڑھوں گا، وضاحت نہیں کروں گا۔ ہاں، آخر میں ایک دفعہ خلاصہ ذکر کرنے کی کوشش کروں گا، وہ آپ کو ضرور سماعت فرمانا ہوگا، باقی یہ انشاءاللہ ہم آگے چلیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان المسلمین والمسلمات، بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، والمؤمنین والمؤمنات، اور مومن مرد اور مومن عورتیں، والقانتین والقانتات، اور فرما برداری کرنے والے، اطاعت کرنے والے مرد اور فرما برداری کرنے والیاں اور اطاعت کرنے والی عورتیں، والصادقین والصادقات، اور سچ بولنے والے مرد اور سچ بولنے والی عورتیں، والصابرین والصابرات، اور صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں۔ یہاں تک میں بیان کر چکا ہوں۔ یہ رمضان ہمیں صبر کا ہی درس سکھاتا ہے۔ صبر کا معنی روکنا آپ کو بتایا تھا کہ ہمارے سامنے کھانا بھی ہوتا ہے، پانی بھی پڑا ہوتا ہے، لیکن صرف ہم اللہ کے خوف کی وجہ سے اپنے آپ کو روکتے ہیں اور ہاتھ بڑھا کر پانی نہیں پیتے، حالانکہ کوئی دیکھ بھی نہیں رہا ہوتا۔ لیکن رمضان کا مہینہ حقیقی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کا یقین بڑھانے میں اور معاون ہوتا ہے، اور ایک سبق دیتا ہے کہ جس طرح روزے کی حالت میں آپ لوگوں کے سامنے ہوں یا تنہائی میں ایک کیفیت رہتی ہے، نہ لوگوں کے سامنے کھاتے پیتے ہیں نہ تنہائی میں کھاتے پیتے ہیں، دونوں جگہ اللہ کا خوف کار فرما ہوتا ہے۔ ایسے جب رمضان گزر جائے تو ہر چیز کے لیے یہی کیفیت ہونی چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ پبلک کے سامنے ہم نیک بنیں لیکن گھر میں آنے کے بعد ہم گناہ کریں، تنہائی میں گناہ کریں، بے تکلف دوستوں کے درمیان گناہ کریں، رازدار پردہ رکھ لینے والوں کے ساتھ گناہ کریں، اور جب لوگوں کے سامنے جائیں تو پھر ایک لبادہ بزرگی کا اوڑھ دیا جائے اور ہم ان چیزوں کی پرواہ نہ کریں، یہ غلط ہوتا ہے۔ تو لہذا خلاصہ کلام یہ ہوا کہ یہ مہینہ بہت اچھا سبق اور درس دے رہا ہوتا ہے، اس سے ہمیں سیکھنا چاہیے۔ اب ہم آگے چلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والخاشعین والخاشعات، اور خوف رکھنے والے مرد اور خوف رکھنے والی عورتیں۔ خوف جسے کہا جاتا ہے کہ جی اللہ سے ڈرے، یہ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا حقیقتاً کوئی مفہوم نہیں ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ کسی ذات سے ڈر عموماً 3 وجوہات کی بنا پر لگتا ہے یا اس سے ہم ڈرتے ہیں۔ پہلا یہ
کہ وہ بہت ہی کوئی ہیبت ناک شکل کا ہوتا ہے، کوئی بڑی خطرناک سی شکل کا ہوتا ہے، ہم ڈر جاتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ شکل و صورت سے پاک و صاف ہے۔ یا پھر ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بہت ہی عظیم لمبی چوڑی ہیبت ناک چیز ہوتی ہے جس سے ہم خوف زدہ ہو جاتے ہیں، جس سے کبھی آپ کسی بلڈنگ کے نیچے کھڑے ہوں خوف آتا ہے، پہاڑ کے نیچے کھڑے ہوں ایسا لگتا ہے ہمارے اوپر گر جائے گا۔ تو اونچی کوئی لمبی چوڑی چیز ہوتی ہے، اگر 8 فٹ کا آدمی آ کر آپ کے سامنے کھڑا ہو جائے تو ڈر لگنے لگ جاتا ہے۔ 8 فٹ کا تو خیر آج کل ملتا ہی نہیں ہے، 6-7 فٹ کا بھی ہو تو بڑی ہیبت سے طاری ہو جاتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جسمانیت سے بھی پاک و صاف ہے۔ تیسرا جو کسی ذات سے خوف ہوتا ہے وہ اس کے ظلم کی وجہ سے ہوتا ہے، کہ وہ ظالم ہوتا ہے، وہ آپ کو اگر کوئی سامنا ہو گیا تو مارے گا، پیٹے گا، ظلم کرے گا، اس وجہ سے آدمی ڈرتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ظلم سے بھی پاک و صاف ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ذات باری تعالیٰ سے ڈرنے کا تو کوئی مفہوم نہیں ہے۔ تو پھر کیا مطلب ہوتا ہے جب ہم کہتے ہیں کہ اللہ کا خوف پیدا کرو، اللہ سے ڈرو؟ اس کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی ناراضگی سے ڈرو، اللہ کی گرفت سے ڈرو، اللہ کے عذاب سے ڈرو۔ بس یہ ذہن میں رکھیں، جب بھی کہا جاتا ہے کہ آپ کے دل میں خوف خدا ہونا چاہیے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے عذاب کا خوف ہونا چاہیے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ والخاشعین والخاشعات سے مراد کیا ہیں؟ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے ڈرتے ہیں، اللہ کی ناراضگی سے ڈرتے ہیں، اس کی گرفت سے ڈرتے ہیں۔ اس لیے اب ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ آخر عذاب سے ڈر کیوں محسوس ہو؟ یقیناً اس لیے محسوس ہو کہ ایسا نہ ہو کہ ہم نادانستہ طور پر عدم توجہی کی بنا پر، جہالت اور کم علمی کی بنا پر کچھ ایسے گناہ کر بیٹھیں کہ جس کی بنا پر عذاب کے مستحق ہو جائیں۔ اب وہ عذاب مختلف شکلوں میں ظاہر ہوتا ہے، اللہ کے ناراضگی گرفت مختلف شکلوں میں ظاہر ہوتی ہے۔ کبھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیاوی مال و متاع چھین لیتا ہے اور انسان کو رادہ درگاہ کر دیتا ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بہت دینا شروع کر دیتا ہے، ہر قسم کے خطرے سے بظاہر محفوظ کر دیتا ہے، اور آدمی نافرمان ہوتا ہے اور اسے بہت مل رہا ہوتا ہے، تو وہ سمجھتا ہے کہ یہ سب کچھ جو مجھے مل رہا ہے یہ اللہ کی طرف سے نہیں بلکہ میری طاقت، میری ذہانت کی وجہ سے ہے۔ یعنی اللہ تائید غیبی ہٹا لیتا ہے، وہ ان نعمتوں میں مشغول ہو کر توبہ سے غافل ہو جاتا ہے، اس کا ظلم بہت بڑھ جاتا ہے، نیک عمل سے آخرت سے غافل ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ دم پھر اس کی گرفت ہوتی ہے، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے وہ قبر میں چلا جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے بعض اوقات جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی نافرمان شخص کو نعمتوں کی کثرت عطا فرمائے تو یہ قابل رشک نہیں ہے، بلکہ خوف پیدا ہونا چاہیے، بلکہ یہ ظاہری علامت بعض وقت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی نافرمان کو ڈھیل دے کر اسے مکمل طور پہ غافل کر کے مارتا ہے تاکہ اس کے لیے توبہ کے دروازے بھی بند ہو جائیں۔ اگر اللہ ناراض ہو جاتا ہے تو پھر اس کی ناراضگی سے ڈرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے مکافات عمل سے ڈرنا چاہیے، یہ بھی اللہ کے عذاب کی ایک صورت ہوتی ہے۔ مکافات عمل کا مطلب جیسے کرو گے ویسا بھرو گے۔ بعض لوگ اپنے ماں باپ سے بدتمیزیاں کرتے ہیں، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے باتیں کرتے ہیں، اپنے احسانات جتاتے ہیں، ان کے بڑھاپے کا احساس دلاتے ہیں، ان کی بیماری پہ جھنجھلا جاتے ہیں، اور اپنے بچوں کے سامنے، بیوی کے سامنے ان کو ذلیل اور بےعزت کر رہے ہوتے ہیں۔ اب اللہ کا خوف تو ہوتا نہیں نا، اللہ کے عذاب کا خوف، مکافات عمل کا خوف۔ پھر ہوتا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اس طرح کر دیتا ہے کہ ان کی بیوی بچوں کے سامنے ان کو ذلیل کر دیتا ہے۔ یہ تو سینے پہ چڑھا تھا، بچے منہ پہ تماچے کھینچ کے مارتے ہیں، بیوی بچے لات مار کے گھر سے باہر نکال دیتے ہیں، وہ اگر اس کے ہاتھ پاؤں ٹوٹ جائیں تو باتھ روم میں پھینک دیا جاتا ہے، پیشاب وغیرہ سب وہیں کر رہا ہوتا ہے۔ پھر اس کو احساس ہوتا ہے کہ میں نے کتنا بڑا جرم کیا تھا۔ کسی غریب کا پیسہ دبا لیتے ہیں، آپ نے پلاٹ دبائے ہوئے ہیں، آپ سے مراد میں جنرل بات کر رہا ہوں، کسی نے فلیٹ دبائے ہوئے ہیں، کسی نے وراثتوں پہ قبضہ کیا ہوا ہے، قرضے لے کر صاف منع کر دیا کہ ہمیں تم نے قرضے نہیں دیے ہیں۔ خاص طور پہ باہر کے ملکوں میں نے دیکھا ہے، کیونکہ ٹیکس کی وجہ سے بعض لوگ اپنی آمدنی شو نہیں کرتے ہیں، پھر کوئی قرض مانگ لیتا ہے تو یہ اس کو قرضہ دے دیتے ہیں۔ اب چونکہ مطالبہ قانونی اعتبار سے تو کر نہیں سکتے، ورنہ سب سے پہلے کویسچن ہوگا کہ آپ کے پاس یہ پیسہ کہاں سے آیا، تو اس لیے وہ بیچارے مانگتے رہتے ہیں، اور سامنے والے کہتا ہے چھٹی کرو۔ تو آپ کو وہاں کا قانون پتہ چل گیا، آپ نے کسی کی کمزوری مجبوری سے فائدہ اٹھایا، اب مکافات عمل کے لیے تیار رہے، تو پھر میں نے دیکھا ہے کہ دنیا کے اندر کوئی اور دھوکے باز ان کو ملتا ہے اور کنگال کر کے نکل جاتا ہے، صحیح اولاد لوٹ کے بھگ جاتی ہے۔ تو اس طریقے سے آپ نے کسی کے مال پہ قبضہ کیا، تو اسی طرح اگر آپ جسمانی طاقت رکھتے ہیں، منصب کی طاقت رکھتے ہیں، افرادی قوت رکھتے ہیں، آپ نے کسی کو مارا، کسی کو پیٹا، کسی کو ٹانگیں توڑوا دیں، کسی کو قتل کروا دیا، فرض کر لیں خدا نہ خواستہ، تو مکافات عمل بعض اوقات ہوتا ہے، ایسا آدمی مارا جاتا ہے، ایسے کی اولاد ماری جاتی ہے، اور بہت سارے مسائل ہو جاتے ہیں، تو مکافات عمل سے بھی ڈرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کا عذاب ایک موت کے وقت ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نافرمان کو انتہائی سخت قسم کی موت دیتا ہے، اس کو اگر گھڑوں پانی پلا دیا جائے تب بھی اس کی پیاس نہیں بجھتی ہے، بہت خطرناک صورتحال ہو سکتی ہے۔ پھر عذاب قبر ایک اللہ کے عذاب کی صورت بنتی ہے کہ اس میں جو بے نمازی جیسے ہے،
بے نمازی کو عذاب ہوتا ہے، اسی طریقے سے اگر ہم نے لوگوں کو تکلیف اور اذیت پہنچائی تھی اور اللہ ناراض ہوا تو عذابات قبر کی شکل میں وہ چیزیں ظاہر ہوتی ہیں، جیسے سفر معراج پہ اور خوابی جو معراجیں ہوئی ہیں اس میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سے عذابات دکھائے گئے وہ قبر کے عذاب تھے، اور اس کی علامت یہ ہے کہ یہ کہا گیا رسول اللہ یہ قیامت تک اس کو یہ عذاب ہوتا رہے گا، اس کا مطلب ہے وہ عذاب قبر ہو رہا ہے۔ قیامت میں پھر جہنم کا عذاب ایک علیحدہ ہے، اسی طرح میدان محشر کا عذاب، وہاں کی ذلت، رسوائی، پچھتاوا، اور پھر جہنم کے سخت عذابات اور جنت سے محرومی، یہ بھی بہت بڑا عذاب ہوگا جب وہاں کے لوگ جو نافرمان ہیں، جو آج دینداروں کا مذاق اڑاتے ہیں، جو نماز سے بھاگتے ہیں، ان کو پیار محبت سے سمجھایا جائے تو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ یہ شرم ہمیں نہیں آتی کہ میدان محشر میں جنت مانگنے کے لیے بھاگیں گے سب کے سب، اللہ کا کہنا ماننے کے لیے تیار نہیں۔ بہرحال میں تو کچھ نہیں کر سکتا، وہ رب ہے، آپ کا رب ہے، اس کی جنت ہے، وہ آپ سے بڑا میں جنرل بات کہہ رہا ہوں، یہ نہیں کہ جو مخاطبین ہیں بہت اچھے اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں، اگر کوئی بالکل نافرمان ہے اور اللہ اس کو جنت دینا چاہے تو ہم کو روک سکتے ہیں، وہ اس کا رب ہے، وہ رب اور اس کا معاملہ بہتر جانتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ میں کسی گناہ گار کی حوصلہ افزائی کے لیے کہہ رہا ہوں، جیسے بعض نامعقول قسم کے گناہ گار یہ کہتے ہیں شرابیں پی رہے، جوا کھیل رہے، جب منع کریں بھائی میرا اور میرے رب کا معاملہ ہے، اللہ تعالیٰ بس تم مجھے میرے اللہ پر چھوڑ دو، یہ اصل میں سامنے والے کو خاموش کروانے اور دینی پابندیوں سے راہ فرار اختیار کرنے، اور جب کوئی نصیحت کرتا ہے، گرفت کرتا ہے تو اس سے نفس ایک ذلت سی محسوس کرتا ہے، اس تکلیف دہ کیفیت سے باہر نکلنے کے لیے ایسے مصنوعی جملے کہے جاتے ہیں۔ اگر آپ کو اللہ کی رحمت کا اتنا ہی یقین ہے کہ آپ کے تمام تر نافرمانیوں کے باوجود وہ آپ کو سب کچھ دے گا، کبھی کہتے ہیں ماؤں سے زیادہ مہربان ہے، ٹھیک ہے، تو آپ کی ماں کب چاہے گی کہ آپ بھوکے پیاسے مر جائیں وتھ فیملی؟ نہیں چاہے گی نا، تو پھر اللہ تعالیٰ تو بدرجہ اولیٰ نہیں چاہے گا آپ کے یقین کے مطابق۔ تو ایسے لوگوں کو ایک کمرے میں بند کر دیں، باہر سے تالا لگا دیں اور کہیں اب اللہ سے ڈائریکٹ مانگتے رہو، انشاءاللہ تمہیں اللہ تعالیٰ چھت پھاڑ کے فرشتوں کے ذریعے کھانا پہنچائے گا، کیونکہ وہ ماں سے زیادہ مہربان ہے۔ اور نہ دیں اس کو کچھ بھی 2 دن تک، پھر دیکھیں کیسے فریادیں کریں گے، پھر کون اللہ، کون اس کی رحمت، یہ سب دھوکہ دہی ہے، شیطانوں نے ان کے ذہن کے کو کڈنیپ کیا ہوا ہے، جکڑا ہوا ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین کی پابندیوں سے راہ فرار اختیار کرنے کے لیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی پختہ عادت قائم رکھنے کے لیے اس طرح کے ہیلے بہانے کر کے لہجہ مستحکم اعتماد کے ساتھ کہ ایک لمحے کے لیے تو نیک آدمی بھی ڈر جاتا ہے، یار مجھ سے زیادہ شاید اس کو اللہ کی رحمت کا یقین ہے، جھوٹے ہیں، بالکل جھوٹی رحمت کا یقین ہے۔ یہ یقین صرف یہیں پر سامنے والے کو خاموش کروانے کے لیے ہوتا ہے، ورنہ ہر جگہ جو ہے وہ شیطان کا ساتھ دے کر اور غلط کام کر رہے ہوتے ہیں۔ کوئی ایسا بھائی بہن ہمیں سن رہا ہے، ناراض نہ ہو، مجھ پہ ناراض ہونے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ہو بھی جائیں گے اور اب آپ کے درجے کم ہوں گے اور گناہ گار ہوں گے، میدان محشر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ کو جواب دے ہونا ہے، اس لیے ان خوابوں کی دنیا سے باہر نکلیں۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے، مطلب اس کے عذاب سے ڈرنا چاہیے، اور ان تمام چیزوں میں ڈرنا چاہیے۔ چنانچہ اب ہمیں اپنی کیفیات دیکھنی چاہیے۔ جو خوف خدا رکھنے والا ہوگا، جو اللہ کے عذاب سے ڈرنے والا ہوگا، وہ زبانی دعویٰ کرنے والا نہیں ہوتا۔ یعنی اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ آپ اللہ سے ڈرتے ہیں، میں کہوں گا بالکل، میں آپ سے پوچھوں گا آپ کہیں گے بالکل ہم خوف خدا رکھتے ہیں، لیکن یہ دعووں سے اصل میں کچھ نہیں ہوتا۔ ہمارے اکابرین نے فرمایا انسان کا عمل اس کے دعوے کو سچا یا جھوٹا کرتا ہے۔ اگر میں واقعی خوف خدا کی علامات اپنے اندر رکھتا ہوں تو اپنے دعوے میں سچا، اور اگر وہ علامات میرے اندر نہیں ہیں تو میں اپنے دعوے میں جھوٹا، ٹھیک ہے نا۔ مثال کے طور پہ ایک آدمی کہتا ہے، میں مثال دے رہا ہوں پہلے، کہ میں بہت اچھے اچھے کھانے کھاتا ہوں، یہ دعویٰ ہے۔ اب آپ نے اس کے پیچھا کیا کہ کرتا ہے کیا ہے، پتہ چلا کہ کبھی گری پڑی چیز کھا لی، کوئی دال مل گئی تو یہ چیزیں ارزل چیزیں کھا رہا ہے، یہ اپنے دعوے میں سچا ہے کہ جھوٹا ہے؟ آپ کہیں گے جھوٹا ہے۔ اور پھر آپ نے بعد میں اس سے مل کر کہا کہ تم کیسی چیزیں کھاتے ہو، کہتا ہوں بہت بہترین چیزیں کھاتا ہوں، تو آپ کو کہ تم جھوٹ بول رہے ہو، کیونکہ ہم نے خود دیکھا ہے چپکے سے تمہارے افعال و اعمال تمہارے دعوے کے خلاف جا رہے ہیں۔ یہ ہے سمجھداری، شاباش۔ بس اسی طریقے سے اگر کوئی کہتا ہے میں اللہ سے ڈرتا ہوں، یا آپ اپنے آپ سے کویسچن کرتے ہیں بھائی اللہ سے ڈرتے ہو، تو اندر سے آواز آئے گی کہ ہاں میں اللہ سے ڈرتا ہوں، لیکن نفس کا دھوکہ ہو سکتا ہے۔ اس کا طریقہ کیا ہے کہ آدمی ان علامات کو تلاش کرے جو خوف خدا رکھنے والے میں نظر آنی چاہیے، تب وہ خوف خدا والا ہوگا، تب وہ اللہ کے عذاب سے صحیح ڈرنے والا ہوگا۔ وہ علامات کیا ہیں؟ آپ سنیں، اپنے اندر تلاش کریں، مل جائیں تو اللہ کا شکر ادا کریں، نہ ملیں تو خدا یہ دھوکے کی زندگی سے باہر نکلیں، اور ہمیں حقیقی خوف خدا کو اپنے اندر پیدا کرنا ہے، تب یہ انعام ملے گا۔ پہلی چیز یہ ہے انسان علم دین سیکھے گا، کیونکہ فرض علوم جس کو میں بار بار کہتا ہوں، ضروری علم دین نہ ہو تو آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ گناہ کیا ہے اور نیکی کیا ہے حقیقتاً، اور جب پتہ نہیں چلے گا تو آپ دانستہ طور پہ گناہ کر رہے ہوں گے جو آپ کو عذاب جہنم تک پہنچائیں گے، بری موت تک پہنچائیں گے۔
اور آپ نیک اعمال کو ترک کر رہے ہوں گے جو اللہ کی رحمت تک پہنچاتے ہیں، نہیں کریں گے اب یہ بھی جہنم تک پہنچا دیں گے ان کا ترک کرنا۔ تو اب ایک جاہل آدمی اگر یہ کہے میں اللہ سے ڈرتا ہوں تو یہ قلبی کیفیت، عارضی کیفیت ہو سکتی ہے، آپ حقیقی خوف رکھنے والے نہیں ہیں، کیونکہ آپ تو صغیرہ کبیرہ ظاہری باتوں کا، گناہوں کا انبار لیے بیٹھے ہیں، اور پھر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں جہنم سے ڈرتا ہوں، تو آپ وہ تو وہی کام کر رہے ہیں آپ جہنم میں جانے والے، تو ڈرنا کیسا ہے پھر بھائی؟ ایک آدمی کہے آگ کی طرف بڑھتا جا رہا ہے، آپ کہنے آگے نہ جاؤ، بولتا نہیں میں آگ سے بہت ڈرتا ہوں، چلتا جا رہا ہے، نہیں میں آگ سے بہت ڈرتا ہوں، نہیں میں آگ سے بہت ڈرتا ہوں، تو آپ کیا کہیں گے؟ یا تو یہ پاگل ہو گیا، یا اس کو پتہ نہیں کہ آگ کتنی خطرناک ہے، اور کم از کم یہ تو آپ کہیں گے کہ یہ آگ سے ڈرتا ہوتا تو آگ کے اندر کیوں جا رہا ہوتا؟ سمجھ گئے آپ میری بات؟ علم دین انتہائی ضروری ہے، علم دین نہیں ہوگا آپ عبادات صحیح نہیں کر سکتے، آپ کاروبار صحیح نہیں کر سکتے، آپ آپس میں صحیح معاملات نہیں کر سکتے، کسی کا حق ادا کرنا نہ کرنا، جو پیسہ کما رہے ہیں وہ جائز ہے ناجائز ہے، صحیح ہے غلط ہے، یہ سب موقوف ہوتا ہے علم دین پر۔ تو خوف خدا رکھنے والا نمبر 1 علم دین حاصل کرے گا، نمبر 2 جن کاموں کے اللہ نے حکم دیا ان کو وقت پہ پورا کرے گا، شرعی ریکوائرمنٹ کے مطابق، شرعی مطالبے کے مطابق، اور جن کاموں کے سے بچنے کا حکم دیا ان سے رکے گا، یعنی مکمل اللہ کی نافرمانی سے رکے گا، اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کرے گا، برے دوستوں سے دوستی ترک کرے گا، بری صحبت کو چھوڑے گا، نفس و شیطان سے مقابلہ کرے گا، فکر آخرت ہوگی، وہ اپنے موت کو یاد کرے گا، کبھی قبر کو، میدان محشر، بلصراط، جہنم، جنت، اللہ کی رضا، ان پر توجہ رکھے گا۔ اب آپ دیکھ لیں اگر یہ چیزیں آپ کے پاس ہیں، یہ تو میں نے تھوڑی سی گنوائی لیکن چلے انہیں کو دیکھ لیں، تو آپ اللہ سے خوف خدا رکھنے والے ہیں، اللہ سے ڈرنے والے ہیں، آپ واقعی اللہ کی ناراضگی، عذاب اور گریف سے خوف رکھنے والے ہیں اور ان میں شامل ہیں۔ اور اگر یہ چیزیں آپ کے پاس نہیں ہیں، آپ نے علم دین باقاعدہ نہیں سیکھا، آپ گندے غلیظ قسم کے لوگوں کے ساتھ بھی رابطے میں رہتے ہیں، چاہے وہ دوست ہوں، رشتہ دار ہوں، محلے والے ہوں، جو بے نمازی، گالی بکنے والے، کرائم کرنے والے، اور اسی طرح بعض تو عقیدے کے لحاظ سے خراب ہوتے ہیں، اللہ کی شان میں گستاخی رسول کی، صحابہ کرام، آل بیت اطہار، اولیاء عظام، لیکن ہم دوستیاں نبھا رہے ہوتے ہیں۔ اس میں میں نے درس کیا ہے، وہ دیکھ لیجیے گا اللہ کی خاطر دوستی دشمنی کے معاملے میں۔ اور اسی طریقے سے موت یاد نہیں آ رہی، قبر یاد نہیں آ رہی، اچھا اللہ کی نافرمانی سے باز نہیں آ رہے، دبا کے حرام کما رہے ہیں، نماز قضا کر رہے ہیں، اور منہ بھر بھر کے جھوٹ بول رہے ہیں، جہاں سے پیسہ آ جائے بس کما رہے ہیں، اور کہتے ہیں ہم خوف خدا رکھنے والے ہیں۔ اس سے بڑا کوئی مذاق ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ سمجھ کے توفیق عطا فرمائے۔ پھر اللہ نے فرمایا والمتصدقین والمتصدقات، اور صدقہ کرنے والے مرد اور صدقہ کرنے والی عورتیں۔ صدقے کا مطلب ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی خاطر کچھ خرچ کرنا، اس کو عربک میں کہتے ہیں صدقہ۔ اب یہ ہمارے ہاں چونکہ معلومات تو ہے نہیں نا، ہم کہتے ہیں میں نے صدقے کی نیت کی ہے تو یہ صدقہ ہو گیا، اور اس پیسے کو میں غریب کو دے رہا ہوں، اس میں صدقے کی نیت نہیں کی۔ بھائی آپ کے نیت کرنے سے کچھ نہیں ہوتا، یہ تو صدقہ تو ہوتا ہی ہوتا ہے، صدقہ مطلب اللہ کی رضا کی خاطر خرچ کرنا، تو یہ صدقہ ہے۔ یہ بھی چاہے آپ جو تحفہ دیتے ہیں نا ایک دوسرے کو، یہ بھی صدقہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مرد اپنی زوجہ کے منہ میں حلال کا جو لقمہ دیتا ہے یہ سب سے بہترین صدقہ ہے۔ مسکرا کر دیکھ لینا بھی ایک صدقہ ہے، تو یہ صدقہ، یعنی صدقہ وہ اللہ کی رضا کی خاطر آپ کر رہے ہیں، تو اس کو بھی صدقہ کہا گیا، لیکن یہ حکماً صدقہ ہے، حقیقی خرچ کرنے پر ہوتا ہے کہ اللہ کی رضا کی خاطر جب آپ کچھ خرچ کرتے ہیں اس کو صدقہ کہتے ہیں۔ پھر یہ صدقہ دو طرح کا ہوتا ہے، ایک وہ کہ جو اللہ نے ہمیں پر لازم کر دیا ہے کہ تمہیں خرچ کرنا ہے، انہیں کہتے ہیں صدقات واجبہ یا صدقہ واجبہ کہہ دیتے ہیں۔ اس میں زکوٰۃ آتی ہے، فطرہ آتا ہے، اسی طرح کوئی کفارے وغیرہ دینے ہوں جیسے قسم کا کفارہ، روزوں کا کفارہ، فدیہ ہے، یہ سب اس کے اندر آتے ہیں صدقات واجبہ کے اندر۔ اور ایک ہوتا ہے جو ہمارے اختیار میں دیا گیا، کرو یا نہ کرو، انہیں کہتے ہیں صدقات نافلہ۔ وہ یہ میں کسی غریب کو پیسے دے دوں، کسی غریب کا علاج کروا دوں اور کچھ ایسا کر دوں، یہ صدقات نافلہ ہے، کیونکہ میری مرضی پر موقوف ہے میں کروں یا نہ کروں۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو صدقے کر رہے ہیں وہ بھی جنت کے، اللہ کی مغفرت کے اور اجر عظیم کے مستحق ہیں، لیکن اس میں چند باتیں بس یاد رکھیے گا۔ نمبر 1، صدقہ ہمیشہ رزق حلال سے ہوگا۔ اگر آپ نے رزق حرام سے کیا تو حرام دو طرح کا ہوتا ہے، ایک وہ حرام جس کا حرام ہونا قرآن کی واضح آیات سے ثابت ہے، انہیں کہتے ہیں حرام قطعی، جیسے چوری، ڈاکہ، رشوت، لوگوں کا ناحق مال دبا لینا۔ یہ کہیں سے آپ نے پیسہ حاصل کیا اور اس کو آپ نے ثواب کی نیت سے صدقہ کیا، تو حرام قطعی مال کو اگر ثواب کی نیت سے صدقہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اتنی بڑی بے ادبی ہے کہ انسان دار اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ اس لیے حرام کمانے والے جو مسجدوں میں چندے دے رہے ہوتے ہیں، بچوں کی شادی کروا رہے ہوتے ہیں، یہ سوچ کر کہ اس حرام پہ پردہ پڑ جائے گا، بعض حرام کماتے رہتے ہیں اور حج پہ حج کر رہے ہیں ہر سال،
وہ اس خوش فہمی میں ہے کہ شاید میرا حج میرے سارے گناہوں کو ختم کر دے گا۔ جب آپ گناہ پر اصرار کرتے رہتے ہیں، گناہ چھوڑتے نہیں، رشوتیں دیتے ہیں اور لیتے ہیں اور لوگوں کے حقوق سلب کر رہے ہیں، تو یہ حج آپ کو کوئی نفع نہیں دیں گے آخرت کے اندر۔ یہ تو وبال جان ہے آپ کے لیے، دیکھ لیجئے گا آپ آخرت کے اندر، کیونکہ رزق حلال سے ہی عبادت قبول ہوتی ہے۔ تو اس لیے صدقات واجبہ تو دینے ہیں، اور صدقات نافلہ میں اختیار ہے، لیکن دونوں آپ حلال اور طیب مال سے دے سکتے ہیں۔ نمبر 2، شرعی ریکوائرمنٹ پوری ہونی چاہیے۔ صدقات واجبہ میں آپ کو زکوٰۃ کا حساب کرنا چاہیے، قربانی کا حساب کرنا چاہیے کہ مجھ پہ واجب ہے یا نہیں ہے، اور پھر اس کی ادائیگی کہ زکوٰۃ کس کو دینی ہے، قربانی کے گوشت کس کو دینا ہے۔ ان کے سارے مسائل ہوتے ہیں جو میں بار بار کہتا ہوں کہ آپ الفرقان اسکالرز اکیڈمی سے شارٹ کورسز کر لیں، ان کے بارے میں سب آپ کو باتیں معلوم ہو جائیں گی۔ تو صدقات واجبہ میں تو بڑی احتیاط کی ذات ہے۔ صدقات نافلہ کے اندر بھی یہ معلوم ہونا چاہیے کہ میں کس کو دے رہا ہوں، کم از کم یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے، کیونکہ غلط جگہ دے دیں گے تب بھی آپ قابل گرفت ہیں۔ جیسے میں دیکھتا ہوں روڈوں پہ مانگنے والے فقیروں کو گاڑی روک روک کے دے رہے ہوتے ہیں۔ آپ یہ ثواب کا کام نہیں کر رہے، آپ پکا گناہ کا کام کر رہے ہیں۔ میں نے کتنے فقراء کو دیکھا ہے، بعض جگہ میں روزانہ وہاں سے گزرتا ہوں، اتنے بچوں کو سخت ترین دھوپ میں، اتنی دھوپ کہ 1 منٹ آدمی برداشت نہیں کرتا، وہ لے کے روڈوں پہ بیٹھے ہوئے پریکٹس کروا رہے ہیں بچوں کو ابھی سے ہی، ان کے رنگ جل کے کالے سیاہ ہو چکے ہیں بچوں کے، اور وہ ساتھ لے کر، اور بعضوں کو دیکھتا ہوں خود بابا ویل چیئر پہ بیٹھا ہوا ہے، بچے کھڑے ہوئے 3 گھنٹے 4 گھنٹے کو کھڑا رکھتے ہیں زبردستی، تاکہ ان کو پریکٹس ہوتی رہے۔ آج یہ مریں گے تو نئی مافیا تیار ہے، یہ پوری ایک مافیا ہے۔ آپ سمجھتے ہیں ہم اچھی نیت کے ساتھ دے رہے ہیں ثواب ملے گا، ہر جگہ آپ کی اچھی نیت پر کہ اللہ کا قانون بدل جائے گا۔ آپ اچھی نیت سے نماز چھوڑ دیں، اچھی نیت سے روزہ چھوڑ دیں، اچھی نیت سے حج نہ کریں، اچھی نیت سے قربانی ترک کر دیں، تو کیا آپ کی اچھی نیت چلے گی؟ یہ سب سے بڑا دھوکہ ہے۔ تو یہ اب دیکھیں، صدقات واجب حلال سے کر رہے ہیں لیکن الٹا گناہ ہو رہا ہے، یہ صدقات نافلہ دے رہے ہیں، گناہ ہو رہا ہے۔ تیسری چیز جو ہوتی ہے بہت ضروری ہے کہ اللہ نے فرمایا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اپنے صدقات کو احسان جتا کر، اذیت پہنچا کر ضائع نہ کرو۔ تو بعض اوقات ہم صدقات واجب یا نافلہ کسی کو دیتے ہیں اور پھر کبھی جتاتے ہیں، ہم نے تمہیں اتنا دیا تھا، ہم نے یہ کیا تھا۔ ارے بھائی، تو کل کے ہمارے ٹکڑوں پہ پلنے والے لوگ ہیں، ایسا بھری محفل میں اشارتاً کنایتاً بہت سے لوگ اب تو آنکھیں دکھا رہے ہیں ہمارے ٹکڑوں پہ پلے تھے۔ یہ جو آپ نے باتیں کہہ دیں، اگر آپ نے صدقہ دیا تھا ضائع ہو جائے گا سارا، اور الٹا وبال آخرت بن جائے گا۔ اس لیے صدقات کے بارے میں بھی وسیع معلومات ہونی چاہیے، تھوڑی سی میں نے آپ کے سلسلے آپ کی خدمت میں ذکر کی۔ اور اسی طرح یاد رکھیں، ایک آخری اہم بات یہ ہے کہ جب آپ صدقات واجبہ دیتے ہیں، زکوٰۃ دے دی کسی کو، ٹھیک ہے، اس طرح، تو اس میں اپنے ذاتی منافع نہ لیا کریں۔ یہ خاص طور پر میں ان بہنوں سے گزارش کرتا ہوں جو اپنی ماسیوں کو زکوٰۃ دیتی ہیں، ماسیوں کو زکوٰۃ دیتی ہیں، زکوٰۃ واجبہ تھی، زکوٰۃ صدقہ واجبہ آپ کو دینا تھا، دے دی، اب آپ کام زیادہ لینا شروع کر دیتی ہیں۔ اس زکوٰۃ کو بنیاد بنا کر خالق شرع جائز نہیں ہے۔ آپ اتنا ہی کام لے سکتی ہیں جو اس زکوٰۃ کو دیے بغیر آپ نے طے کیا ہوا تھا۔ اگر زکوٰۃ دے کر احسان جتانا شروع کر دیا، یعنی اس طرح کے زبان سے نہیں کہہ رہے، بلکہ کہا جاتے ہوئے 4 برتن اور دھو کے جاؤ، اور وہ اس لیے خاموش ہو گئی کہ نہیں پھر صدقات واجبہ نہیں ملیں گے، اگلے سال زکوٰۃ نہیں دیں گی، کسی اور کو دے دیں گی، اور وہ بلیک میل ہو کر بیچاری کر رہی ہے، یاد رکھیں کہ آپ نے غلط کام کر دیا۔ تو یوں ہوتا ہے بعض اوقات کے صدقات واجبہ سے بھی نفع اٹھا لیتے ہیں۔ اس لیے میں بار بار ہی گزارش کرتا ہوں جو باہر کے ملکوں میں مجھے سن رہے ہیں کہ آپ پاکستان میں کسی کو وکیل بناتے ہیں، جی میں اپنی امی کو بھیج دیتا ہوں، وہ بانٹتی ہیں، بہن کو، چچا کو، تایا کو، دوست کو۔ پہلے دیکھ تو لیں کہ انہیں ان صدقات واجبہ کو تقسیم کرنے کا علم بھی حاصل ہے کہ نہیں۔ وہ اسی صدقات واجبہ سے اپنے مطلب بھی حل کر رہے ہوتے ہیں، وہ روب جما رہے ہوتے ہیں، وہ عزتیں حاصل کر رہے ہوتے ہیں، گویا کہ صدقات واجبہ کو اپنے لیے کیش کر رہے ہوتے ہیں، اور خوب منافع حاصل ہو رہے ہوتے ہیں۔ منافع سے مراد یہ نہیں ہے کہ اس کو کوئی انویسٹمنٹ کر کے پیسہ کما رہے آدمی۔ اگر آپ نے والدہ کو بھیجا اور اس نے ماسی کو زکوٰۃ دینے کے بعد 10 کام زیادہ کروا اور کہا مالش بھی کر کے جانا، سر پر پاؤں بھی دبا کر جانا، تو آپ کے صدقات واجبہ سے نفع اٹھا لیا انہوں نے۔ پھر یہ نہیں پتہ ہوتا کہاں دینا ہے کہاں نہیں دینا، پھر ریاکاری اتنی غالب ہوتی ہے، دکھاوے کے لیے دے دیتے ہیں، اس کے بدلے لینے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس طریقے سے زکوٰۃ کے وہ فائدے حاصل نہیں ہوتے جو آپ کو ہونے چاہیے۔ اس لیے جب کسی کو وکیل بنائیں، زکوٰۃ کی تقسیم کا اختیار دیں، چن کر دیں، کسی صاحب علم، صاحب تقویٰ کو منتخب کرنا چاہیے، ورنہ آپ کی زکوٰۃیں ضائع ہوں گی۔ کتنے بہن بھائی مجھ سے مسئلے پوچھتے ہیں، ابھی بھی بہت سے سن بھی رہے ہوں گے مجھے، کہ ہم تو 10 سال سے زکوٰۃ دے رہے تھے، انہوں نے یوں کر دیا، یوں کر دیا، یوں کر دیا، پھر ہم کہتے ہیں تو ادا ہی نہیں ہوئی، دیں 10 سال کی دوبارہ زکوٰۃ دیجیے۔ تو یہ میدان محشر میں پتہ چلتا ہے۔ آپ دیکھیں، برا نہیں مانا کریں، مثال کے طور پر آپ کی والدہ کو کاروبار کرنا نہیں آتا، اور آپ کو 2 کروڑ روپے کاروبار میں انویسٹ کرنے ہیں،
تو کیا صرف والدہ کا احترام کرتے ہوئے آپ 2 کروڑ ان کو بھیج کر یہ کہیں گے کہ امی کسی سے بھی مل کر کاروبار میں انویسٹ کر دینا؟ کریں گے کبھی آپ؟ کبھی بھی نہیں۔ لیکن زکوٰۃ کے معاملے میں وہی والدہ جن کو کوئی زکوٰۃ کا مسئلہ معلوم نہیں کہ مصرف کون ہوتا ہے، کس نیت سے دینا چاہیے، اس کے بعد اپنی کیفیات کو کیسے قابو میں کرنا ہے، کیسے اس کے بدلوں سے اپنے آپ کو ہٹا کر رکھنا ہے تاکہ کامل طور پہ زکوٰۃ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو، وہ نہیں پتہ، ہاتھ میں پکڑا دیتے ہیں بانٹ دیجیے گا۔ اس پہ ذرا غور کر لیں، ہمیں تو اس سے کوئی تکلیف نہیں ہے، آپ کا مال ہے، ہمارا کام ہے آپ کو سمجھانا اور ایک راستہ دکھانا، وہ ہم دکھاتے رہیں گے، آپ مانیں نہ مانیں آپ کی مرضی۔ والصائمین والصائمات، اور روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں، یہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ فرض روزے بھی ہوتے ہیں اور نفل بھی ہوتے ہیں، تو جو فرض تو رکھنے ہیں اور نفل روزہ رکھنے والا بھی اللہ کی بارگاہ میں بڑا مقبول ہوتا ہے، جن کا ذکر کیا والحافظین فروجہم والحافظات، اور اپنے ستر کی حفاظت کرنے والے مرد اور اپنے ستر کی حفاظت کرنے والی عورتیں، یہ بڑے مقبول ہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، ان کا ذکر یہاں کیا۔ تو اپنے ستر کی حفاظت کا مطلب کیا؟ انسان زنا نہ کرے اور ناجائز طریقے سے اپنے اوپر غسل واجب نہ کرے جہاں شریعت نے منع کیا ہے، اسی طریقے سے نامحرم عورتوں سے روابط، ان کے ساتھ ناجائز تعلقات، اسی طرح بعض اوقات خواتین ہوتی ہیں جو شادی شدہ ہونے کے باوجود کسی نامحرم کے ساتھ تعلقات قائم کر لیتی ہیں اور ناجائز تعلقات ہو جاتے ہیں، جسمانی تعلقات بھی زنا تک ہو جاتا ہے، اور خراب قسم کی چیٹ، خراب قسم کی باتیں، اور جو تمام محبت، پیار کا اظہار، میک اپ، لباس ہسبینڈ کے لیے ہونا چاہیے وہ غیر مرد کے لیے کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اگر کوئی ہماری بہن ایسی سماعت فرما رہی ہیں، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں، کیونکہ آپ اپنے شوہر کی امانت میں خیانت کی مرتکبہ ہو رہی ہیں۔ یہاں تو آپ اپنی انتہائی چالاکی سے تمام کنورسیشن ڈیلیٹ کر دیتی ہیں، میسج ڈیلیٹ کر دیتی ہیں، میلز ڈیلیٹ کر دیا آپ نے، پاس ورڈ لگا لیا کہ شوہر اس پر مطلع نہ ہو، بڑی سمجھداری اور چالاکی کے ساتھ اور سارے کام آپ کر رہی ہیں۔ میدان محشر میں کیا ہوگا؟ میدان محشر میں یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کھڑا کرے گا اور آپ کے شوہر کو کھڑا کرے گا، اور جتنا آپ نے اس کے حق میں کوتاہی کی اتنی نیکیاں آپ کے اس کے نام اعمال میں ڈالی جائیں گی، اور اگر نیکیاں ختم ہو گئی تو اسے گناہ کے نام اعمال میں ڈالے جائیں گے، اور پھر وہاں پر مطلع ہو جائے گا شوہر کے اس نے کیا 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 تھا۔ اللہ پردہ رکھے تو بہرحال اس کی مرضی ہے، اللہ تعالیٰ کر سکتا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کریں، اللہ ہمیں ان گندی عادات سے نجات دے اور میرا پردہ دنیا اور آخرت میں رکھ لینا۔ لیکن بہرحال جو خاتون عورت ہونے کے باوجود غیر مردوں سے اس طرح مراسم رکھے، یہ ٹھیک نہیں ہوتا۔ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں اور اپنے ستر کی حفاظت کریں۔ یہ یاد رکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عورت پر سب سے زیادہ حق اس کے ماں باپ کا ہوتا ہے، اور شادی کے بعد سب سے زیادہ حق اس کے شوہر کا ہوتا ہے۔ اس کا مطلب ہے شادی کے بعد شوہر کے حقوق اتنے ہوتے ہیں کہ ماں باپ کا حق بھی ایک لمحے کے لیے پیچھے ہو جاتا ہے۔ شوہر کا کہنا، شوہر کی اطاعت، کہنا ماننا، شوہر کی اطاعت کرنا، شوہر کے جذبات اور احساسات کا خیال کرنا، یہ عورت کی ذمہ داری ہو جاتی ہے۔ تو اب وہ عورت شادی ہونے کے بعد بھی اپنے شوہر کو دھوکے دے اور چیٹ کرے، یہ غلط چیز ہوتی ہے۔ بہت سی بہنوں کے شوہر چیٹ کر رہے ہوتے ہیں زوجہ کو، تو کتنا تکلیف ہوتی ہے۔ سوچیں جب شوہر کو پتہ چلے گا کہ میری بیوی اس طرح چیٹ کر رہی ہے تو اس کو بھی تو بہت تکلیف ہوگی۔ تو شریعت نے اس کو بہرحال منع کیا ہے۔ آگے فرمایا وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ، اللہ تعالیٰ کا کثرت سے ذکر کرنے والے مرد اور کثرت سے ذکر کرنے والی عورتیں۔ ذکر جو ہوتا ہے وہ 3 طرح کا ہوتا ہے۔ ہم تو ذکر سے سمجھتے ہیں اللہ واللہ کرنا شاید مقصود ہوگا، یہ ذکر باللسان کہلاتا ہے، اپنی زبان سے ذکر کرنا۔ ایک ہوتا ہے ذکر بالجنان، دل سے ذکر کرنا۔ دل سے ذکر کرنا کیا ہے؟ غور و تفکر، کہ آپ آنکھیں بند کر کے سوچ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی عظمت کے بارے میں کہ کیسے کائنات کا نظام چل رہا ہے، کیسے ایک صبح ہوتی ہے اور اربوں خربوں جانداروں کو ان کی غذا پہنچتی ہے، شام ہوتی ہے، دن والے جاندار کمروں میں، گھروں میں، بلوں میں چلے جاتے ہیں، رات میں الگ مخلوق باہر نکلتی ہے، پھر ان کی تمام اربوں خربوں کی غذا کا انتظام اللہ ہی کرتا ہے، ہر ایک بھرے پیٹ کے ساتھ اپنے گھر پہ واپس آتا ہے۔ کیسے ہوتا ہے؟ تو یہ جو ہم غور و تفکر کر رہے ہیں نا، یہ بھی اللہ کا ذکر ہوتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلکہ اس کی فضیلت بیان فرمائی کہ گھڑی بھر کا غور و تفکر سال بھر کی عبادت سے افضل ہے۔ یعنی سال بھر تک آدمی نوافل پڑھتا رہے، درود شریف پڑھتا رہے، ذہن ادھر ادھر جا رہا ہے، درود شریف پڑھ رہے ہیں، نوافل پڑھ رہے ہیں، غور و تفکر نہیں، یہ اتنی برکت پیدا نہیں کرتے جتنا گھڑی بھر کا غور و تفکر انسان کو درجات کی بلندی دیتا ہے اور اللہ کی مزید معرفت میں اضافے کا سبب بنتا ہے۔ اس لیے غور و تفکر۔ تیسری چیز ہوتی ہے ذکر بالارکان۔ ارکان مانے، ارکان رکن کے جمع، رکن مانے عضو، تمام اعضاء سے اللہ کا ذکر کرنا۔ تو جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں تو تمام اعضاء دیکھیں اللہ کی یاد میں مشغول ہوتے ہیں، اسی طریقے سے قرآن پاک پڑھنا، یہ ظاہری عبادات کو اختیار کرنا اور اللہ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو مکمل طور پہ بچانا۔ تو صحیح یہ ذکر کرنے والا
اللہ کی یاد رکھنے والا ہوگا۔ تو اجمالی طور پہ ہم نے آپ کو تمام صفات ذکر کی، اعادہ کر دیتے ہیں کہ پچھلے آپ درس قرآن کو ضرور دیکھ لیجیے گا تاکہ دونوں کو ملا کر پھر آپ غور و تفکر کر لیں۔ اگرچہ بہت زیادہ تفصیل سے میں ان کو بیان نہیں کر سکا، پھر بھی جتنی ضروری تفصیل تھی شعور کی بیداری کے لیے انیشل اسٹیج پر جو خواتین و حضرات ہیں ان کے لیے وہ میں نے بیان کی۔ باقی میں گزارش یہ کرتا ہوں کہ ان تمام چیزوں پر عامل ہونے کے لیے، صحیح معرفت کے لیے، عمل کی ہمت کے لیے، تربیت اور اصلاح کے لیے خدا را آپ ہماری الفرقان اسکالرز اکیڈمی سے وابستگی اختیار کریں۔ فزیکل طور پہ کلاسز دے سکتے ہیں، ہم کراچی میں ہوتے ہیں سولجر بازار میں، تو یہاں باقی دنیا میں کہیں ہماری کوئی شاخ نہیں ہے۔ بعض لوگ ہمارے نام کو مس یوز کرتے ہیں، یہ غلط ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے، صرف کراچی میں میری ایک شاخ ہے، یہ سولجر بازار میں۔ ہاں آن لائن ہم ہر جگہ آپ کو اویلیبل ہے، آپ میل سے پڑھنا چاہیں، فیمیل ٹیچر چاہیں، آپ کو انگلش میں پڑھنا ہے، اردو میں پڑھنا ہے، قرآن پڑھنا ہے، تفسیر پڑھنی ہے، حدیث پڑھنی ہے، اور میں خاص طور پہ فرض علوم کورس کا کہتا ہوں کہ آپ کریں، آپ ہمیں جوائن کریں اور کورسز کریں، انشاءاللہ بہت زیادہ علم حاصل ہوگا اور یہ مقام و مرتبے انشاءاللہ ہمیں حاصل ہوتے چلے جائیں گے۔ اس کے علاوہ میں پہلے بھی گزارش کی تھی کہ کوشش کریں کہ آپ صدقات اس انداز سے کریں جو آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے۔ بعض اوقات ہم غرباء کو دے رہے ہوتے ہیں جو اتنے مستحق ہوتے نہیں ہیں، وہ 10 سے لے رہے ہوتے ہیں، آپ کو بتاتے نہیں ہیں، اور وہ آپ سے بھی لے لیتے ہیں، دوسروں سے بھی لے لیتے ہیں۔ اچھا، غریب کو دینا منع نہیں ہے، غریب کا حق بھی ہے، اس کا انکار نہیں ہے، لیکن اس غریب کو اگر کسی اور ذریعے سے بھی مل رہا ہے، کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں شاید میں ہی دے رہا ہوں، ایسا نہیں ہوتا، دوسرے بھی دے رہے ہوتے ہیں۔ غریب جو ہوگا کوئی بھی ہوگا وہ کھا پی کے ختم کر دے گا، اور اکثر میں نے دیکھا ہے کہ یہ اللہ کے نافرمان ہی ہوتے ہیں، جو کچھ کھاتے پیتے ہیں ساری توانائی نفس و شیطان کی اطاعت میں بسر کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ اچھا سمجھ کے دیتے ہیں، آپ کو ثواب ملے گا، اس کا انکار نہیں ہے، لیکن آپ کے لیے ثواب جاریہ نہیں ہے۔ کوشش کریں غریب کو بھی دیں، میں اس کو محروم کرنے کا نہیں کہہ رہا، لیکن اپنے لیے ثواب جاریہ کریں۔ آپ مر جائیں گے، شاید یہ غریب آپ کے لیے ہاتھ اٹھا کر دعا بھی نہیں کرے گا، کیونکہ جب تک ہم کسی کو فائدے مل رہے ہوتے ہیں نا، وہ بڑی دعائیں دیتا ہے، اور آج آپ کسی کو جو لگاتار 10 سال سے زکوٰۃ دے رہے ہیں ان کو دینا چھوڑ دیں۔ دیکھیں، ایک تو آپ کو برا بھلا کہہ کے جائیں گے کہ بڑے آئے یہ اور یہ، آپ پہلے دیتے تھے اب نہیں دیتے، برا بھلا کہیں گے، اور اس کے بعد آپ سے دعا سلام تک چھوڑ دیں گے۔ اس کا مطلب ہے جب تک آپ منہ میں کھانا بھرتے رہیں، پیسہ بھرتے رہیں، یہ آپ کے وفادار ہے، اور نہ کریں تو یہ بھاگ جائیں گے۔ اس لیے ثواب جاریہ کریں۔ الفرقان اسکالرز اکیڈمی میں بڑے چانسز ہیں آپ کے لیے، ہماری ادارے بن رہے ہیں، اس کے اندر آپ کنسٹرکشن میں پیسہ ملائیں، بہت بڑا ثواب جاریہ ہے۔ ہمارے مکتبے سے کتابیں چھپتی ہیں، یہ ہمارا بزنس نہیں ہے، اس میں اگر پروفٹ ہوتا بھی ہے تو وہ کتابوں کی مد میں ہی لگتا ہے، اور یہ دور دور تک پورے دنیا میں تقریباً جاری ہیں، کتنے کنٹریز کے اندر ہماری کتابیں، آپ کے لیے بہت بڑا ثواب جاریہ ہے۔ ایسی کسی عالم اور مفتی کی کفالت کر لیں، ایک عالم بنا دیں، مفتی بنا دیں، عالمہ بنا دیں، مفتیہ بنا دیں، جب تک کام کرتے رہیں گے انشاءاللہ وہ پڑھائیں گے، فتویٰ لکھیں گے، بیانات کریں گے، ولاگز بنائیں گے، اور عالم مفتی تیار کریں گے، ادارے بنائیں گے، سارا ثواب جاریہ آپ کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مختصر دعا کر لیتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین، مالک مولا ہم سب کا اس درس قرآن میں شرکت کرنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لے۔ اے اللہ تعالیٰ تمام حاضرین پر اپنی ہزارہا رحمتیں، نعمتیں، برکتیں نازل فرما، ہماری تمام فکریں، پریشانیاں، مصیبتیں، آفتیں، ذہنی ٹینشن دور فرما دے۔ اے اللہ ہمارے جو کام اٹکے ہوئے ہیں غیب سے ان کے حل کے لیے امداد عطا فرما۔ میرے مالک تو بخوبی جانتا ہے ہم میں سے کون کس پریشانی میں مبتلا ہے۔ میرے مالک تیرے سامنے ذکر کرنا تو ہم تیری رسول کی اتباع میں کر دیتے ہیں، ورنہ تو ازل سے جانتا ہے کس کے ساتھ کیا پریشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے ہم سب کو ذہنی سکون عطا فرما، ہمارے گھروں میں پیار، محبت، الفت، اتحاد و اتفاق والا ماحول بنا دے، لڑائی جھگڑا، فتنہ فساد، اختلاف رائے سے محفوظ فرما دے، ہر ایک کو آپس میں پیار، محبت، الفت، اتحاد و اتفاق سے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تعالیٰ بچوں کو بڑوں کا فرما بردار بنا، اور بڑوں کو بچوں کے شفقت کے ساتھ پیش آنے کی توفیق عطا فرما دے۔ جو میاں بیوی خصوصاً آپس میں لڑے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ تمام ناراضگی ختم کر کے اپنے بچوں کے فیوچر کے لیے، ان کی اچھی ازدواجی زندگی کا سبق دینے کے لیے دونوں کو اپنی تمام تر جھگڑے، فتنہ فساد کو ختم کر کے پیار محبت سے رہ کر اچھا رول ماڈل بننے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جتنے ہمارے بزرگ ہمارے ساتھ دعاؤں میں شریک ہیں، یا رب کریم ان سب کو درازی عمر بالخیر عطا فرما، قابل رشک صحت والی زندگی دے۔ جو بیماری میں مبتلا ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صحت سے نواز دے، جب تک یہ بیماری ان کے پاس تیری مصلحت صحیحہ کی بنا پر رہے
یا رب کریم صبر جمیل اور کی توفیق عطا فرما، اس صبر جمیل پر اجر عظیم عطا فرما، گھر والوں کو اس قیمتی سرمایے کی قدر کر کے خدمت کر کے جنت کا راستہ آسان کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے مالک مولا انہیں تا حیات کبھی کسی کا محتاج نہ فرمانا، چلتے ہاتھ پیر دنیا سے رخصت ہونے کی توفیق عطا فرمانا۔ اے اللہ یہ ہم سب کے لیے بھی ان دعاؤں کو قبول فرما لے۔ خصوصی اے اللہ تیری بارگاہ میں دعا ہے جو ہمارے بہن بھائی ہمارے الفرقان اسکالرز اکیڈمی سے مالی تعاون کر رہے ہیں اور ہمارے لیے دین کے کام میں آسانیاں پیدا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ تو ان کے ہر کام میں آسانی پیدا کر دے، ان کے ہر چیز میں برکت عطا فرما، انہیں دنیا اور آخرت میں زوال نعمت اور زوال عزت سے محفوظ فرما دے۔ اے اللہ ان کے اٹکے ہوئے کاموں کو غیب سے حل فرما دے، ان کی غیبی مدد فرما۔ یا رب کریم جس طریقے سے ہم سب یہاں جمع ہوئے جنت الفردوس میں اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک قدموں میں دائمی طور پہ جمع ہونے کی توفیق عطا فرمانا۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا و مولانا محمد وعلی